جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو گفتگو کرنی ہے وہ آپ سب کو پتہ چل چکا ہوگا۔ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جو تھے جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کی دبئی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس حوالے سے پاکستان میں صاف ظاہر ہے وہ یہاں پہ 8-9 سال تک حکمران رہے ہیں۔ بہت سارے فیصلے ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں ان کے ادوار میں، حکومتیں بنی، ٹوٹیں، گرفتاریاں ہوئیں، NROs دیے گئے، اور بہت کچھ یہاں پاکستان میں ہوا جس کے کوئی پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نا وہ پڑے رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کا کوئی بھی حکمران ہوگا لمبے عرصے کے لیے کسی بھی ملک پر رہے گا، پاکستان جیسے ملک میں 8 سے 10 سال ایک بڑا آپ کو پیریڈ ہوتا ہے یہاں پہ، اتنا ٹائم جو ہے وہ ان کو تو نہیں ملا، پولیٹیکل حکومتوں کو نہیں ملا۔ نواز شریف صاحب کے ملا لیں تقریباً وہ میرا خیال 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر، تقریباً ان کے بھی 9-10 سال کے قریب بنتے ہیں۔ بینظیر بھٹو کے اگر دونوں ادوار ملا دیں تو شاید 5 سال بنتے ہیں ان کے۔ اسی طریقے سے جنیدو صاحب کی تو 2.5-3 سال کی بنتی تھی، گیلانی صاحب کی بھی اتنی بنتی تھی۔ کوئی مطلب 4 سال سے پرائم منسٹر شاید بھٹو صاحب جو تھے وہ 76 میں، خیر انہوں نے اسمبلیز خود توڑ دی تھیں۔ کچھ زیادہ کوئی آپ کو ملتے نہیں ہے کہ پولیٹیکل پرائم منسٹر جو ہیں میکسیمم مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا جس نے 5 سال پورے کیے ہوں۔ مطلب ہے آپ کو یاد ہوگا جو بھی آتے گئے ہیں، میں اب اس میں جاؤں اگر یہ لسٹ میں 2 سال، 3 سال، 2.5 سال، میکسیمم مطلب 3.25 سال عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا۔ جہاں پہ فوجی حکومتیں رہی ہیں اس میں جناب ایوب خان صاحب ان کا 10 سال بتایا جاتا ہے، جناب ضیاء صاحب تقریباً 10 سال کہہ رہے ہیں، جناب مشرف جو ہیں 8-9 سال کے قریب تھے۔ بڑا پیریڈ ہوتا ہے، ان کے امپیکٹ ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں۔ جتنی ایفرٹ کوئی پولیٹیشین کرتا ہے پاور میں آنے کے لیے، اسٹرگل کرتا ہے ووٹ بینک لینے کے لیے، پارٹی بنانے کے لیے، الیکشن مار دھاڑ بلا کرنے کے بعد 2.5-3 سال بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کوئی یہاں ملٹری جنرلز ہوتے ہیں ایک کو کرتے ہیں، اس کے لیے 8-10 سال وہ پاکستان میں بیٹھ کر رول کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اس کے اسپیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی رہتا ہے اس کو ہسٹری کیسے جج کرتی ہے۔ جناب مشرف صاحب کے حوالے سے بھی یہی ہم ذرا دیکھنے کی آج کوشش کریں گے۔ وہ مجھے ان کی ہے نا ایک یہ ویسٹرن فلم جو ہے دا گڈ بیڈ اینڈ دا اگلی، جو ویسٹرن مووی ہے آف آل ٹائمز، آپ میں سے بہت سارے دیکھنی ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی وہی اگر آپ ان کا ریویو کرنا چاہیں، ان کی لیگیسی جو ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں تو کیا دا گڈ دا بیڈ اینڈ دا اگلی 3 اسپیکٹ جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا پاکستان آج کا پاکستان ہے، اس کو کیا ان کا اس میں بھی کوئی رول ہے جہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں، یا ان کے دور میں چیزیں جو تھیں بہت بہتر تھیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مشرف کا پیریڈ جو تھا وہ کمپیریٹیولی بڑا ایزی تھا، زیادہ گروتھ ہو رہی تھی، ڈالر آ رہے تھے، لوگوں کو اس طرح مہنگائی کے مسائل نہیں تھے، اور بہت ساری چیزیں کنٹرول میں تھیں۔ خیر اس کی مین ریزن یہ ہو سکتے اس وقت وار اینڈ ٹیرر چل رہے تھے، تو پاکستان کو ہر سال امریکنز یا باقی جو قومیں ہیں وہ ان کو آگے بہت ساری امداد مل رہی تھی۔ جو پولیٹیکل حکومتیں ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نہیں ملتی، ان کو امریکنز اور دیگر جو الائز ہیں اس طریقے سے جنرسلی ان کو بینیفٹ نہیں دیے جاتے۔ جناب ضیاء کے دور کو بھی ملے، جناب ایوب خان کو بھی ملے، جناب مشرف کو بھی بہت ساری مطلب فائنانشیل ایڈ جو تھی امریکنز نے دی، لیکن پولیٹیکل حکومتوں کے وقت میرا خیال کیری لوگر بل کے حوالے سے شاید ایک ایکسیپشن تھی، ادروائز ان کو نہیں دیا گیا، اور وہ مشکلات کا شکار رہتی ہیں پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل حکومتیں ہوتی ہیں۔ خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ جناب مشرف جو ہیں ان کے دور کو کیسے یاد رکھا جائے گا، ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کلیم کرتے تھے اپنے انٹرویوز میں بھی کہ مجھے نواز شریف صاحب اگر سیک نہ کرتے تو میں اگین، وہ آج بھی پرائم منسٹر ہوتے، جب وہ یہ صدر تھے وہ یہ بات کہتے ہوتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریئیکشن کے طور پر کیا گیا انہوں نے کہ اگر سیک ان کو وہ نہ کرتے تو شاید وہ آرمی چیف نہ بنتے۔ اس کی اپنی کہانی تھی کہ اس وقت یہ کارگل پہ بھی جو پرابلم ہو رہے تھے، وہ جنرل مشرف جو ہیں یا ان کی ٹیم جو تھی وہ خوش نہیں تھے نواز شریف صاحب کی اس انیشیٹو سے کہ واجپئی صاحب جو ہیں پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے یہ بس سروس تھی جو کشمیر پہ ڈیکلریشن کیا تھا، بڑا امپورٹنٹ ڈیکلریشن تھا، اور دونوں سائڈز اس پہ تیار ہو گئی تھی کہ ہم اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کو بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ بلکہ واجپئی صاحب جو ہیں ایک بہت بڑا جسچر دکھایا تھا انہوں نے جب مینار پاکستان پہ گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کہا جاتا ہے ہندوستان شاید پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں مینار پاکستان پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جی ہم آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ سو اٹ واز اے ہیوج میسج، لیکن ہم نے اس کا کوئی جواب کو اچھا نہیں دیا۔ وہ مشرف صاحب جو ہے کارگل کی پہاڑیوں پہ انہوں نے آپریشن کیا، اور جتنا انتہائی میرا خیال ہے مذیقہ خیز یہ قسم کا آپریشن تھا پاکستانی تاریخ میں۔ بہت سارے ان کے اپنے جرنل جو تھے انہوں نے تنقید کی تھی کہ کسی کو نہیں پتہ تھا، ایئر فورس کو پتہ نہیں تھا، نیوی کو نہیں پتہ تھا، صرف جناب مشرف اور 3-4 ان کے جو کمانڈر تھے ان کو پتہ تھا، ایون پوری آرمی کے کور کمانڈرز کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا 3000 سے زیادہ ہمارے جوان جو تھے وہ وہاں پہ کارگل کی پہاڑیوں پہ شہید ہوئے، کیونکہ وہاں سے ایریل فورس نہیں تھی ان کے پاس، ان کو سپورٹ نہیں ملی تھی۔ انڈینز کے پاس بوفس گنیں تھیں، ایریل سپورٹ تھی، ہم تو اونرشپ ہی نہیں دے رہے تھے کہ ہمارے
ہمارے فوجی، ہم تو کہہ رہے تھے جناب کہ یہ مجاہدین ہیں جو لڑ رہے ہیں، سو اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ 3,000 ہماری شہادتیں بھی ہوئی، امبیرسمنٹ علیحدہ ہوئی، پاکستان انڈیا جو ایک پیس پروسیس چلا تھا وہ پورا کا پورا بیک ٹو اسکوائر ون چلا گیا، بلکہ دونوں ملک جو جیسے میں نے کہا بہت بڑی جنگ، نیوکلیر جنگ کے قریب آ گئے، جس کو بعد میں نواز شریف صاحب وہ امریکہ کے اور بل کلنٹن کو انہوں نے درمیان میں پار کر واجپئی صاحب کے ساتھ جو منہ ترلا کر کے انہوں نے اس کو وار سے ہٹایا، تو اس کے بعد پرابلم شروع ہوا کہ نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ مجھے پوچھے بغیر کارگل شروع کیا گیا ہے، اور یہ جناب مشرف صاحب کہتے تھے نہیں جناب ہم نے آپ کو بریفنگ کیا تھا نیشنل سیکورٹی کونسل میں، وہ ایک بڑی کنٹروورسی رہی۔ تو پھر جب واپس آئے وہاں سے نواز شریف صاحب، تو مشرف صاحب نے اپنے نوجوانوں کی تقریریں کرنا شروع کر دی نجی محفلوں میں کہ ہم تو انڈیا کو بس ہم نے گلے سے پکڑ لیا تھا۔ نواز شریف صاحب بزدل نکلے اور انہوں نے جا کے کلنٹن کو کہے کہ انہوں نے صلح صفائی کروا کے ہمارے فوجی واپس کروا دیے تھے۔ دوسرے نواز شریف صاحب کہتے تھے انہوں نے خود ہمیں کہا تھا مشرف صاحب نے کہ جناب آپ جائیں اور اس معاملے کو حل کروائیں۔ سو دونوں سائڈ سے اتنے سارے اختلافات بڑھ گئے تھے کہ پھر اب یہ طے ہونے لگا تھا کہ پہلے آنکھ کون اس کو جھپکے گا۔ ان مشرف صاحب کو اندازہ تھا کہ نواز شریف صاحب سیک کریں گے، نواز شریف صاحب کو تھا وہ کو کر لیں گے۔ خیر نواز شریف صاحب نے آنکھ پہلے جھپک لیا، حالانکہ میرا خیال ہے یہ انہیں اس طریقے کا سیکنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بالکل اس معاملے میں جناب مشرف اور ان کے حامی ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں تھا سیک کرنے کا، آپ نے کرنا بھی تھا ان کو بلا کر یہاں پہ چائے پلا کے ان کو بتا دیتے کہ سر دیز آر دا ایشوز کمانڈر صاحب، تو ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتے، آپ نے استعفیٰ دینا ہے یا میں آپ کو سیک کروں۔ آپ کو پھر مشرف صاحب جیل میں ڈال لیتے ہوئے مارشل لا لگ جاتا تو اس کی وہ ویلیڈیشن نہیں بننی تھی، وہ ایکسکیوز ان کے پاس نہیں آنا تھا جو آپ نے ان کو سیک کیا، پھر جہاز تھا نہیں اترنے کے، وہ ساری سٹوری کا پتہ ہے۔ سو اٹ واز اے بگ تھنگ جو کچھ ہوا وہاں سے پاکستان کا پورے 10 سال بدل گئے۔ اب ان 10 سالوں میں ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب جو ہیں ان پہ ٹرائل ہوا، سعودی عربیہ گئے اور ان کو سزائیں ہوئیں، پورا پاکستانی پالیٹکس کا کلچر بدل گیا۔ پہلے 2-3 سال جو تھے یہ سمجھا گیا کہ جناب مشرف صاحب کے دور جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا دور ہے، اس میں کسی کو نہیں بخشا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ پہلے 2 سال تو اسے نیب چیئرمین بھی لگائے گئے جناب امجد جو تھے، اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے بڑی کرپشن کی اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ نیب لاز لائے گئے، اگرچہ ان نیب لاز میں جرنلز اور یہ جو تھے آپ کے ججز تھے ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا کہ ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، باقی جتنے جو ہیں ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ سو بہرحال انہوں نے اپنا 6 پوائنٹ ایجنڈا بھی دیا، بلکہ ایک بار شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جیل میں تھے وہ بعد میں کہ اگر وہ 6 پوائنٹ ایجنڈے پہ جناب مشرف صاحب اگر پورا امپلیمنٹیشن کر لیتے تو شاید سیاستدانوں کو یہاں پہ عوام کبھی موقع ہی نہ دیتے۔ لیکن جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جناب مشرف صاحب کو 2 سال بعد یہ شوق ہو گیا کہ اب میں نے پاکستان میں پالیٹکس کرنی اور بڑا لمبے عرصے کے لیے رہنا ہے، لہٰذا انہوں نے عمران خان، چودھری شجاعت حسین، تو پھر اس کے بعد پرویز الہی، تو پھر ہمایوں اختر، میاں اظہر، ایک لمبی لسٹ ہے، انہوں نے وہاں سے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے بندے اپنے ملا کے کیو لیگ بنا لی، ساتھ میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی انہوں نے لارا لگا دیا کہ آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے، لہٰذا عمران خان صاحب نے کمپنی نے بھی ان کو جو صدارتی ان کا ریفرنڈم تھا 2002 میں ہوا تھا اس میں ووٹ ڈالے تھے، اس وقت عمران خان صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر 9/11 ہوا جس سے سب سے بڑی سپورٹ ملی میرا خیال ہے، کیونکہ امریکنز ان کو پہلے یہ انڈورس کرنے کو بل کلنٹن وغیرہ تیار نہیں تھے، لیکن 9/11 کے بعد ان کی ضرورت پڑ گئی۔ سو پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ کنٹری بنا، تو جناب مشرف کے لیے کنٹینیو کرنا ایک بڑا آسان کام ہو گیا۔ وہ امریکنز یا ویسٹرن بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں پولیٹیکل حکومتیں جن سے نیگوشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ سو یہ سارا پروسیس جو ہے جناب مشرف کے لیے لکی بن کر آیا، جو 9/11 کے ایونٹ سے یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا، پھر اڈے دیے گئے، پھر ساری وہ آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت جناب مشرف صاحب انٹرویوز ہیں ان کے جو گارڈین کو دیے تھے کہ طالبان کو بچا لیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ امریکنز کا ہمارے اوپر ہمیشہ یہ الزام رہتا تھا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے تھے، امریکنز کے الائز بھی تھے، ان سے پیسے بھی لے رہے تھے، وار اینڈ ٹیرر بھی کر رہے تھے، ان کو اڈے بھی دیے ہوتے، ڈرون بھی جہاں سے اڑتے تھے، لیکن ہم نے طالبان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا تاکہ یہاں پہ ان کو افغانستان میں ہم یوز کریں گے اور امریکنز اور یورپین فورسز نیٹو جو ہیں ان کو وہاں پہ شکست دیں گے۔ سو وہ ڈبل گیم تھی، وہ ایک علیحدہ چال رہی تھی، لیکن امریکنز اب بچے نہیں تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ جیسے میں نے کہا ان کو ضرورت تھی، لہٰذا پاکستان میں سارا پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، نہ انہیں نواز شریف میں انٹرسٹ تھی، نہ انہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ میں تھی۔ ہاں یہ ضرور تھی کہ پھر بعد میں جو ڈیل ہوئی اس میں سعودیز نے، بل کلنٹن نے رول ادا کیا اس میں، پھر لیبناز کے وہ حریری وغیرہ تھے، پھر قطر کے لوگ تھے۔ سو ایک بڑی ڈیل کے تحت ان کو پاکستان سے 10 سال وہ واپس چلے گئے، اور پھر انہوں نے ایک بالکل پاورفل ایک حکمران کی طرح انہوں نے 2007 تک رول کیا، جب تک انہوں نے سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس جو تھے ان کو سیک نہیں کیا، افتخار چودھری صاحب کو، جس کے بعد ان کے خلاف بہت بڑی موومنٹ چلی۔ اس درمیان میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشن کروائے، ظفر اللہ جمالی صاحب کو لے کر آئے، پھر اس میں درمیان میں چودھری شجاعت صاحب کو دینے کے لیے بڑھنے، پھر
اس کے بعد شوکت عزیز صاحب ہیں وہ آگے. سو ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا کے انہوں نے اپنا کام سلسلہ انہوں نے بنا لیا. پوزیشن موسٹلی ہم نے دیکھا بہر رکھی, لیکن اس درمیان میں انہوں نے جو اور کام کیا, اگرچہ بہت سارے ان کے کریڈٹ پہ جیسے میں نے کہا کام ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ براڈ کاسٹنگ میڈیا ٹی وی چینلز وغیرہ جو ہیں انہوں نے الاؤ کیے, اور جس کی وجہ سے بوم آیا مارکیٹ میں میڈیا میں. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے اخبارات میں سیلریز نہیں تھے, لیکن جناب مشرف صاحب کی ان پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے میڈیا کو فریڈم دی, انہوں نے میڈیا کو انہوں نے چینل لانے کی دی, جس سے پیکیجز بہتر ہوئے, لائف سٹائل بہتر ہوئے, رپورٹنگ بہتر ہوئی, اور پاکستان میں نیا کلچر آیا پی ٹی وی کے مقابلے میں. سو یہ کریڈٹ ان کو دیا جاتا ہے. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس آزاد میڈیا کو اس وقت تک برداشت کیا جب تک کہ میڈیا استعمال ہوتا رہا اپوزیشن کے خلاف, ان کے مخالفین کے خلاف, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, دیگر لوگوں کے خلاف. لیکن جو ہی اس میڈیا نے رخ کیا افتخار چودھری صاحب والے, اس کے سیکنگ کے بعد لائیو یا ٹرانسمیشن شروع ہوئی, چودھری صاحب کے جلسے جلوس شروع ہوئے, تو 3 نومبر کو انہوں نے ایمرجنسی لگا کے انہوں نے 70 یا 40 جو اس کے تھے نیوز چینل تھے, ٹوٹل 72 تھے, تو اس میں 40 نیوز چینل سب کو سب بند کر دے جب ان لوگوں نے جناب مشرف کے خلاف رپورٹنگ وغیرہ شروع کی. سو وہ بھی ہم نے یہ ان کی چیز دیکھی. سو ان کے دور میں جو سب سے بڑا مین اگین جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے بڑا اسٹرانگلی ایک رول کیا, پلس ان کے واقعات جو دور میں تو چر بڑے ہوئے, ایک جو کریڈٹ ان کو دیا جا سکتا ہے کہ جس وہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے وہ کیا تھا, پرابلم پیدا کیے تھے کارگل پہ, اور پاکستان میں مارشل لا کیا, پھر اسی انڈیا کے ساتھ پھر وہ آگرہ بھی گئے, اور پھر انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے واجپئی صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک اسلام آباد میں معاہدے کے, جسے پاکستان اور انڈیا میں بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ایک پیس ہوا, ایک آیا 2003 کے آن ورڈ 2007-8 تک پاکستان انڈیا میں ریلیشن شپ مشرف صاحب کے دور میں بڑے بہتر رہے, ماس سے اچھے تعلقات رہے, آنا جانا شروع ہو گیا, اور بڑے ان فیسلٹیز دونوں ملکوں نے دیں. اور سب سے بڑا جو درمیان میں انیشیٹو لیا وش کہ اگر وہ ہو جاتا, منموہن سنگھ کے ساتھ اس وقت جب یہاں خورشید قصوری صاحب جو ہیں وہ تھے یہاں پہ یہ وزیر خارجہ تھے, تو اس وقت بھی انیشیٹو جو ہے نا وہ لیے گئے تھے کہ یہ اس کو کشمیر کو حل کرنے کے لیے فارمولہ تک انہوں نے یہ اگری کر لیا تھا. اور منموہن سنگھ صاحب نے آنا تھا 2007 ارلی مارچ اپریل میں پاکستان میں, اور بیٹھ کے اس معاہدے کو انہوں نے اوپن کرنا تھا کشمیر پہ سلوشن. بڑا بگ بریک تھرو تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں بیچ کے وہ چیزیں اس وقت ہو جاتی ہیں, وہ نہیں ہو سکیں کیونکہ افتخار چودھری صاحب پھر وہ ہو گئے, ایشو بن گیا, پاکستان میں موومنٹ شروع ہو گئی. سو وہ ان کا آنا مشکل ہو گیا کہ پاکستان جناب مشرف کو اپنا اقتدار جو ہے وہ مشکل میں تھا. سو مین وائل اب مشرف صاحب کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے 2007 کے بعد الیکشن میں. امریکنز نہیں چاہ رہے تھے. اگر ان کی بکس پڑھیں نا کسی وقت, اس کی کنڈولیزا رائس کی دیکھیں, یا اس کے بعد ان کے ڈیفینس منسٹر جو تھے رامز فیلڈ وغیرہ تھے, تو اس میں وہ دباؤ ڈال رہے تھے مشرف صاحب کہ اب آپ وردی اتاریں, سویلین وردی پہنیں, اور ساتھ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ مل کر آپ کام کریں. یہ ان کی اسکیمز آف تھنگس. اگرچہ جناب مشرف صاحب اس پہ راضی ہو گئے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے پاکستان واپس نہ آئیں, اور الیکشن کے بعد جہاں سے ان کے پرابلم شروع ہوئے. بے نظیر بھٹو کو یہ فکر تھی کہ میں اگر پاکستان نہ گئی تو یہاں پر وہ ہو جائے گا, میری پارٹی ختم ہو جائے گی, اور میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, اور جناب مشرف صاحب مجھے بہر رکھ کے ڈسیو کرنا چاہتے ہیں, اور پھر وہی چودھری پرویز الہی ان وغیرہ کو ملا کے اپنی حکومت بنا لیں گے, اور میری حکومت ختم ہو جائے گی. سو لہٰذا وہ تمام تر انڈرسٹینڈنگ جو امریکنز کروا رہے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, کنڈولیزا رائس کی کتاب اگر پڑھیں تو پورا پروجیکٹ جو انہوں نے رائل گرانٹ جو تھے اس کے برٹش ہائی کمشنر تھے ان کے ذریعے چیزیں طے کروائی تھیں, اور دبئی میں ان کی خفیہ ملاقاتیں کروائی گئی تھیں جناب مشرف اور بے نظیر بھٹو کو. کئی راؤنڈز ہوئے, بعد میں NRO وغیرہ ہوئے, سب کچھ ہوا کہ کیسز ختم کریں, وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے سارا. تو وہ پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں تو اس وقت جناب مشرف صاحب خوش نہیں تھے ان سے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ طے ہوا تھا کہ وہ پاکستان میں بعد میں آئیں گی, یہ الیکشن کے بعد آئیں گے, 2007 کے الیکشن میں پہلے نہیں آئیں گے. لیکن وہ 18 اکتوبر کو آئیں. پھر آپ نے دیکھا کراچی میں 18 اکتوبر کو ایک بہت بڑا اٹیک ہوا جس میں 150 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے, پیپلز پارٹی کے ورکر تھے. پھر خود بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ 27 دسمبر کو ان کے اسیسینیشن ہوئے, جس سے الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون کیے گئے. آپ کو ان تمام چیزوں کا آلریڈی سارا پتہ ہے. سو وہ بڑا وائلنٹ ان کا ایک اینڈ ہوا اس جناب مشرف کے دور کا, کہ اگر جناب ضیاء کا دور دیکھیں تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی تھی. جناب مشرف کا دور دیکھیں تو اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں, جو بتایا گیا بعد میں ان طالبان وغیرہ جو تھے اس طرح کے ایلیمنٹس, انہوں نے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کیا اسیسینیٹ کرنے کی. سو وہ ان کی ویلنٹ یہ ڈیتھ ہوئی. اس درمیان میں ہم نے دیکھا سب سے بڑا میرا خیال جناب مشرف کا ڈسکریڈٹ سمجھا جائے گا کہ بلوچستان میں اکبر بگٹی کے خلاف جو آپریشن کیا گیا, جس سے اس کے بعد بلوچستان کبھی اسٹیبل نہیں ہو سکا, کہ
جو معاملہ پولیٹیکلی طور پر ہینڈل کیا جا سکتا مشرف صاحب نے بیرل آف دا گن سے کیا، اور آج تک وہ جو بلوچستان ہے وہ دوبارہ نارملائز وہاں پر وہ نہیں ہو سکا. سو وہ ان کے دور کا ایک بہت بڑا ایک ٹریجک ایک ایونٹ تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ان میں اسٹل ایک وہ تھی کہ مجھے ایک ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پر رہنا چاہیے، جو میرا خیال ہے ان کو بہت سارے ان کے قریبی نے سمجھایا بھی تھا کہ جب آپ نے وردی اتار دی تھی جنرل کیانی کو بنا دیا تھا. وہ بھی اپنی جنرل کیانی کو بنانا آرمی چیف اپنی سب سے بڑی غلطی سمجھتے تھے کہ ان کے دور میں شاید بہت جلد وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے کہ جنرل کیانی کو انہوں نے سمجھا تھا بڑے مدب ہیں، بڑے اوبیڈینٹ ہیں، بہت کم گو ہیں، تو لہٰذا میرے ساتھ یہ ٹھیک رہیں کہ میں پیچھے بیٹھ کے ان کو رن کروں گا. لیکن پہلے دن ہی جنرل کیانی جو ہی آرمی چیف بنے انہوں نے فوج کو پالیٹکس سے دور کرنے کے لیے سٹیپس لینے شروع کیے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا جو جنرل مشرف کو پسند نہیں آتے، کیونکہ ساتھ ہی جو پولیٹیشین تھے وہ پاورفل ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ اپنی چیزیں تھیں. پھر بہت سارے ان پہ الزام لگے کہ وار اینڈ ٹیرر میں جیسے ان پہ ناقدین کہتے تھے کہ انہوں نے بہت سارے پاکستانی جو تھے وہ جو وانٹیڈ تھے یو ایس اے کو، وہ انہوں نے ان کو پکڑ کر دیا. اپنی کتاب میں لکھا کہ ان پہ جو باؤنٹی یا ان پہ ہیڈ منی لگی ہوئی تھی وہ پاکستان نے اس پہ وصول کی. سو یہ الزامات ان پہ لگتے ہیں کہ انہوں نے امریکنز کی وار تھی جو لڑی، جس کی وجہ سے پاکستان میں وار اینڈ ٹیرر شروع ہوئی اور بہت ساری بروٹلائز ہوئی. وہ چیزیں جو ان کا ناقدین ہیں جو اس کو ایز اے لیگیسی کے طور پر اس میں دیکھتے ہیں. خیر جو ان کے حامی ہیں وہ اس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی آپشن نہیں تھا بس 9/11 کے بعد امریکنز کو آپ کیسے نہ کر سکتے تھے. آپ نہ کرتے تو علاقے کے اور ملکوں سے اڈے لے کر پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جانے تھے پاکستان کے لیے، کیونکہ بہت سارے الزامات طالبان کے ہم پہ بھی لگتے تھے کہ ہم ان کے گاڈ فادر بنے ہوئے تھے اور ہم ان کو پیٹرنیج کیا. تو ایک طرف تو یہ ان کا لیگیسی تھی جو یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے مطلب 2 دفعہ انہوں نے 2 وزیر اعظم کو وہ کیا، انہوں کے این آر او دیا، یا ان کے دور میں ان کو سزائیں ہوئیں، یا ان کے دور میں ایک کی بینظیر بھٹو صاحب جیسے میں نے کہا وائلنٹ ان کی ڈیتھ ہوئی. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سزائیں ہوئیں ہائی جیکنگ عمر قید وغیرہ کی، پھر ان کو یہاں سے باہر بھیجا گیا. سو ان کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ایک وزیر اعظم وہ گئے، پھر جمالی صاحب گئے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ تھے چودھری شجاعت تھے، پھر شوکت عزیز تھے، پھر گیلانی صاحب سے حلف بھی ہے جنرل مشرف نے لیا تھا. سو چار ایک انہوں نے پرائم منسٹر جو ہیں ان کے دور میں ہم نے دیکھے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ان پہ ایک وہ لگتا ہے چارج لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جو کرپٹ لیڈ جس کے خلاف نیب بنایا تھا، انہوں نے کچھ عرصے بعد نیب کو ایک کمپرومائز سچویشن میں لے آئے. جنرل امجد کو ہٹا دیا گیا، خالد مقبول صاحب کو لائے، ان کے ذریعے بہت سارے کیسز جو ہے نا وہ پلی بارگین کر کے وہ لوگ جو ملزم تھے نیب کے بہت بڑے پولیٹیشین مین لوگ آپ کو پتہ سارے ایون چودھری گروپ اپنے یہ شامل تھے، ان کے ذریعے انہوں نے کہا جناب کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ جو نیب کو وانٹڈ تھے اگر وہ جنرل مشرف کی کیو لیگ کو جوائن کر لیں تو ان کو معافی مل جائے گی، وزیر بنا دیا جائے گا. اور جو نیب کے وانٹڈ تھے مطلب آفتاب شیرپور سب سے بڑی مطلب کلاسک ایگزامپل ہے، جو فرار ہوئے ہوتے باہر بھاگے ہوئے تھے ان کو واپس لائے اور انہیں وزیر داخلہ بنا دیا اپنا. سو ان کی کیبنٹ میں اگر شوکت عزیز کی دیکھیں 70% کے قریب لوگ کہا جاتے ہیں وہ تھے جو نیب کے کسی نہ کسی حوالے سے ملزم تھے. سو انہوں نے نیب کو ایک کرپشن ڈرائیو کو ایک پولیٹیکل ڈرائیو بنا کے اپنے پولیٹیکل اینڈ کے لیے یوز کیا کہ انہیں اپنی کنٹینویشن چاہیے تھی، اپنی ویلیڈیٹی چاہیے تھی، پارلیمنٹ میں سپورٹ چاہیے تھی. سو یہ بہت بڑا ان پہ لگتا ہے کہ ان کے دور میں کرپشن جس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ کیا جائے گا، یہ ختم کی جائے گی، انہوں نے اس کو ایک طرح کا پلی بارگین لا کے کرپٹ پولیٹیشین کو جن پہ نیب نے کیسز کیے تھے ان کو پاور میں لا کے یہ میسج دیا کہ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کے بغیر شاید پالیٹکس جو ہے نا وہ نہیں چلتی. وجہ یہی تھی کہ جنرل مشرف ہر صورت میں کنٹینیو کرنا چاہتے تھے اور ان کی لسٹ فار پاور جو تھی وہ ان کو یہاں پر اس سٹیج پر وہ لے گئی تھی کہ انہوں نے پھر وہ نعرہ مار کے آئے تھے اکاؤنٹیبلٹی کا 6 پوائنٹ ایجنڈا، وہ پیچھے رہ گئے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے یہ آ گئی تھیں. ایک تو اس پہ تھا، لیکن آخری جو ان کا ہم نے وہ دور دیکھا کہ جب ان پہ نواز شریف صاحب پاور میں واپس آئے اور جن حالات میں خیر زرداری صاحب کے دور میں ان کو استعفیٰ دے کر جانا پڑا، وہ بھی ان کو یقینی طور پر مشکل فیصلہ تھا ان کے لیے کہ جناب الٹیمیٹلی جو کام انہیں کر دینا چاہیے تھا نومبر میں یا الیکشن کے فوراً بعد چھوڑ دیتے، وہ انہوں نے جا کے اگست میں کام کیا کہ ان کو فورس کیا گیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی پارٹی نے تو ہم آپ کو امپیچ کر لیں گے. سو امپیچمنٹ کے خوف سے انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا، پھر وہ فیس انہوں نے نہیں کیا تھا. اور جب نواز شریف صاحب واپس آئے جو ان کا برا دور شروع ہوا مزید، انہوں نے ان پہ جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع کی، اسپیشل ایک یہاں پہ ایک عدالت بنائی گئی اور پھر ان کا ٹرائل شروع ہوا جو فوج اس وقت کی فوج اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک بہت بڑا پرابلم بنا. اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ جنرل رحیل کے دور میں
نواز شریف صاحب اور ان کی جو مین ایک ٹگ آف وار تھی وہ وہی تھی. اور جناب مشرف صاحب اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے جس پہ فوج کو ریزرویشن تھی, جناب کیانی صاحب کو اسپیشلی کہ فوج چاہتی تھی. اب آپ نے 8 سال رول کر لیا, اب آپ ذرا دور رہیں پالیٹکس سے. لیکن جناب مشرف کا خیال تھا میں بھی پاکستان بڑا پاپولر ہوں, پاکستانی سیاستدان وہ یہ کرپشن کر رہے ہیں, بلا بلا مسائل ہیں, لہٰذا آئی کین کم اوور اینڈ فکس دیم. سو ان کا خیال تھا, لوگوں کی ایک بڑی اوپینین بھی تھی اس وقت ان کے حق میں تھی, کیونکہ سیاستدان جیسے میں نے کہا کہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاتے جب پاور میں آتے ہیں اور اپنے کاروبار اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. لیکن جب نواز شریف صاحب نے دباؤ بڑھایا تو اس وقت ہم نے دیکھا ان کا ٹرائل شروع ہوا, جو پاکستانی تاریخ میں بڑا ایک انیوژول سا کام تھا کہ کسی سابق آرمی چیف کو یا اس طرح کے جس نے ہیٹس پہنے ہوئے ہوں صدر پاکستان کے اور آرمی چیف کی, اس کا ٹرائل کیا جائے اور بغاوت پہ یا ہائی ٹریزن کے ان پہ کیسز بنائے تھے کہ انہوں نے 3 نومبر کا جو ایکشن لیا تھا اس پہ جو ایمرجنسی لگائی تھی اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. تو اس پہ ٹرائل ہوا, آپ نے دیکھا, پھر اس پہ خصوصی کورٹ بنی اور اس پہ وہ جناب مشرف صاحب کو سزائیں بھی ہوئیں. ایک جج صاحب نے تو لکھا کہ جناب مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے پھانسی کا انہوں نے کہا جناب کہ ان کو پھانسی دی جائے اور اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے بہر واپس آ جائیں تو ان کو ایون دین پھر بھی ان کی باڈی کو اگر ہینگ کیا جائے. وہ خیر بعد میں انہوں نے دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ سے اس سزا کو انہوں نے ریورس کروایا گیا. سو وہ بڑے ان کے لیے مشکل ان کے لیے دن تھے. جناب مشرف صاحب خود بھی شکایت کرتے تھے کہ وہ لوگ جو میرے بڑے قریبی تھے, میرے ایک آنکھ کے اشارے پر رہتے تھے, جن کو انہوں نے راتوں رات کئی لوگوں کو ارب پتی بنایا, یاروں دوستوں کو بڑی فیورز کی, لمبی کہانی, اب اتنا آلریڈی میرا خیال ہے یہ جو ہے نا ویلاگ بڑا ہو گیا ہے. سو وہ کہتے تھے کوئی رابطے میں نہیں تھے, وہی لوگ جو آگے پیچھے پھرتے تھے. جیسے میں نے کہا دبئی میں تھے تو کوئی ان سے نہ ملنے جاتا تھا نہ وہ رابطے میں رہتے تھے. جہاں آپ کو پتہ ہے سارے چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. سو دبئی میں وہ رہے وہاں پر, اور ابھی بھی ان کی وہاں دبئی میں جو ہے نا ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی, انڈر ٹریٹمنٹ تھے. سو ایک اور بڑا ایرا جو ہے وہ اٹ کیم ٹو این اینڈ. اور جناب مشرف کے وہ جو جیسے میں نے کہا 8-9 سال تھے, سو اس میں بہت سارے ان کے ناقدین یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل پروسیس کو سیبوٹیج کیا, پاکستان کی جمہوریت کو نقصان دیا, پھر وہی کرپٹ لیڈ کو نیب کے ذریعے واپس لائے, اپنی حکومتیں بنوائیں, انہوں کو بیٹھ کے پیچھے سے چلایا. امریکنز کی وار اینڈ ٹیرر جو تھی اس کو لیڈ کیا. بینظیر بھٹو صاحبہ انہی کے دور میں ہیں, وہ اسیسینیٹ ہوئی. نواز شریف کو ہائی جیکنگ کے الزام ہے, جنہوں نے ان کو آرمی چیف لگایا تھا ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا. اکبر بگٹی ہیں, انہی کے دور میں اسیسینیشن ہوئی. انڈیا کے ساتھ وہ پیس وہ ڈیل تھی, وہ انہوں نے اس وقت آرمی چیف تھے, وہ سیبوٹیج کی. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ وہ ان کے دور کے انہوں نے کوشش کی انڈو کرنے کی, کہ ان کو خیال آیا بعد میں جو کہ ٹھیک تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک ہونے چاہیے. سو ہی ٹرائیڈ اٹ. انہوں نے پہلے واجپئی صاحب کے ساتھ بھی کی اور پھر بعد میں منموہن سنگھ کے ساتھ بھی کشمیر کو. سو یہ میں سمجھتا ہوں بڑے ان کے پازیٹیو اور ان کے بہتر اسٹیپ سے وش کے ہو جاتا, جن کو بعد میں جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے کرنے کی کوشش کی ابھی اگر ریسنٹلی. لیکن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ ڈٹ گئے. شاید ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی پھر کبھی جناب پرویز مشرف کی طرف یہ احساس ہو کہ میں نے غلطی کی, مجھے کر لینا چاہیے تھا ان کو. یہ موجودہ مودی صاحب پاکستان ان کے ساتھ طے ہو گیا تو 10 دن کے لیے آنا, انہیں کر لینا چاہیے تھا. سو وہ بہت بڑا مس ہوا چانس. سو ہم نے بہت سارے چانس سے جو ہے مس کیا. جناب ایک ہم نے وہی کیا جو بس سروس پہ وہ آئے تھے, واجپئی صاحب آئے تھے, اس وقت مشرف صاحب نے اس کو ڈریل کیا, پھر بعد میں خیر مشرف صاحب نے خود کیا. لیکن یہاں پہ جیسے میں نے کہا وہ ہنگامے وغیرہ شروع ہو گئے تھے, وہ ہمارا چانس مس ہوا منموہن سنگھ والا. پھر ہم نے دیکھا ابھی واجپئی ان کا ساری مودی صاحب, جنرل باجوہ اور جنرل فیض والا جو چانس تھا وہ عمران خان صاحب نے مس کیا. سو ہمارے خطے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. اینی وے تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, جس طرح جناب مشرف تھے, جناب ضیاء ہوں یا جناب ایوب, تو ان کے حامی بھی ہوتے ہیں لوگ, ان کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت بڑے ناقدین بھی ہوتے ہیں. سو وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہتے ہوتے ہیں. سو ان جناب مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طریقے کا ایک کریکٹر کے طور پر وہ یاد رکھے جائیں گے, کہ جن کے دور میں بہت سارے جیسے میں نے کہا ویلنس بھی ہوا, کہ بہت سارے لیڈروں نے جانیں بھی دیں, مشکلات بھی دیکھیں پالیٹکس نے, پولیٹیشنز نے. لیکن آج کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, تو لوگ تو یہی کہیں کہ جناب مشرف کا دور جیسا بھی تھا, ملٹری ڈکٹیٹر تھے جو بھی تھے, لیکن ان کے دور تک 2007-8 تک ان کی زندگیاں بہتر تھیں. وجہ وہی تھی جو میں نے کہا کہ امریکنز اور دیگر جو ہے نا وہ وہاں سے آپ کو ڈالر اور پیسہ دے رہے تھے, جو اب وہاں پہ نہیں مل رہا. لیکن لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے, وہ تو اپنا کمفرٹ دیکھتے ہوتے. وہ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق کو سائڈ پر رکھ کر کہ کون زیادہ پرفارم کر رہا ہے. اگر سیاستدان بہتر پرفارم کرتے, اچھا پرفارم کرتے, تو شاید پاکستان میں نہ مارشل لا لگتے, نہ لوگ کبھی مارشلوں کو اپریشیٹ کرتے. بہرحال ایک مکسڈ, جیسے میں نے کہا ان کے حامی ان کی تعریف کرتے رہیں گے, اپریشیٹ کرتے رہیں گے, لیکن ناقدین جو ہیں وہ جناب مشرف پہ ہمیشہ وہ تنقید کرتے رہیں گے کہ ان کے دور میں بہت سارے ایشوز مسائل ایسے تھے جن کا بیج ان کا خیال ابھی تک پاکستان جو ہے نا بھوکت رہا ہے.